بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو عشاء کے بعد نشست ہوتی ہے فقہی ذکر اور دعا کی۔ گزشتہ رات میں دیر سے پہنچا ہوں اور پہلے اعلان ہوا تھا وہ نشست انشاءاللہ تعالی آج رات کو عشاء کے بعد ہوگی۔ جو نشست ہر جمعرات کو عشاء کے بعد ہوتی تھی اور اس جمعرات کو نہ ہو سکی، حسب اعلان سابق آج رات کو بعد عشاء انشاءاللہ تعالی وہ نشست مقرر ہوگی اور اس میں بیان، دعا، ذکر سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ دل میں ارادہ 4 رکعت پڑھنے کا ہو اور زبان سے 2 رکعت کی نیت کر لے تو کیا 2 رکعت نہیں 4 ہی پڑھ لے، دل کا ارادہ معتبر ہے۔ وضو اور نماز کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، یا دل کی نیت کافی؟ دل کی نیت کافی ہے، زبان سے بھی کہے اللہم انی ارید ان اتوضا، خیر ہے۔ کیا نماز اور قرآن شریف پڑھتے وقت زبان ہونٹ بھیلانے چاہیے یا صرف دل میں؟ نہ، نماز یا قرآن مجید پڑھنے کے لیے زبان کا ہلنا ضروری ہے، دل میں پڑھنا کافی نہیں۔ دل پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سوچنے اور ارادے کے لیے، پڑھنے کے لیے اللہ نے زبان اور ہونٹ دیے۔ اگر کسی کی زبان ہی نہیں ہلی اور اس نے دل ہی دل میں اللہ اکبر کیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تاریخ مسعودی اور تاریخ یعقوبی کیسی تاریخ ہے؟ ٹھیک ہے، درست ہے، معتبر ہے۔ عبدالرحمن بن خلدون کی تفسیر حدیث فقہ میں کیا مقام ہے؟ عبدالرحمن بن خلدون کی تفسیر تو کوئی نہیں، تاریخ ہے ان کی اور مقدمہ ہے، اور وہ کس کے مقلد تھے؟ اس میں آراء مختلف ہے۔ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ وہ معتزلہ سے ٹوٹے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ علی منہج الحدیث ہے۔ پوچھنا ہے کہ خانہ کعبہ میں رمضان میں جو وتر کے بعد صلاۃ اللیل کی جماعت ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت واضح فرمائے۔ رمضان شریف میں وتر کے بعد نہیں، صلاۃ اللیل پڑھنے والے صلاۃ اللیل کے بعد وتر پڑھاتے ہیں۔ کئی مرتبہ وہاں اعلان ہوا ہے کہ بھئی وتر تراویح کے بعد نہیں، صلاۃ اللیل کے بعد پڑھیں گے۔ اور اگر کبھی اس کے خلاف ہوا تو حنابلہ کی رائے مختلف ہوگی۔ پوچھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ شوال کے 14 روزہ مکروہ ہونے کا قول فقہ حنفی کی کن کتابوں میں؟ فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں امام ابو حنیفہ سے 6 روزے شوال کے مکروہ ہونا موجود نہ ہو۔ باہر میں راجح یہی ہے کہ 6 روزے شوال کے مکروہ ہے۔ کتاب پیش کی گئی، میدانی نے ابو اللباب میں اسی کو ثابت کیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں 500 فقہا اور مفتیوں نے یہی لکھا ہے۔ بزازیہ میں، قاضی خان میں، تاتاریہ میں فتاوی ہونا نقل ہے، اور یہی حنفیہ کا مضبوط و محکم مذہب ہے۔ حنفی ہو کر کے شوال کے 6 روزے رکھنا یا اسے مستحب کہنا بہت نامناسب بات ہے۔ عورتوں کے لیے میک اپ کرنا بہت ضروری ہے، کئی شادی کے لیے جا رہے بالکل ضروری ہے۔ عورت ہے اسی کا جو نشہ فی الحلیہ، واہ وہ تو زیب و زینت کے لیے پیدا کی گئی، تم میک اپ نہ کرنا، عورت نہ بننا۔ مسئلہ یہ کہ عورتوں کے لیے دونوں ابرو سے بال نکالنا پیشن کے لیے درست ہے۔ تیسرا مسئلہ رات کے اندھیرے کے وقت میں بلول زمین ہی نظر آ رہی ہو، بالکل زمین نظر نہ آ رہی ہو، فرض سنت نفل پڑھنا کیسا؟ سوچ کے پڑھے، سوچ کے قبلہ کہاں ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے سر کے سامنے والی پیشانی کے اوپر بالوں کا چھوٹا کرنا جائز۔ بائیں ہاتھ پر ذکر کرنا منع ہے، حوالہ بتا دیں۔ تکملہ البرائے اور مجموع البحار فیہ والاذکار بالیمین فقط لحدیث صحیح فیہ۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نماز کے متعین وقت سے پہلے یا چند منٹ بعد میں نماز پڑھاتے ہیں، اگر کہا جائے کہ وقت پر پڑھائیے کل تو کہتے کیا لکھا ہوا ہے، اس سے نمازی تنگ ہے، آپ امام صاحب کے بارے میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، امام صاحب کو اختیار ہے 2-4 منٹ پہلے یا 2-4 منٹ بعد میں پڑھائے،
آپ اپنے دل میں توسع پیدا کریں، امام کا احترام سیکھیں۔ امام صاحب کا 2-3 منٹ آگے کھڑا ہونا خیرات لمبی کر لے گا، 2-3 منٹ دیر ہو گئی خیرات مختصر کر لے گا۔ ائمہ کرام کے ساتھ منٹوں کا حساب کرنا یہ بش نوازی اور بلیئر پن ہے اور مشرف خیالات ہے۔ ائمہ کرام ممبر، محراب اور مسجد کے مختار ہیں، جیسے وہ کہے ایسے ہی کرے آپ۔ بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا ثابت ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کا بتایا وہ وظیفہ پڑھتا ہو، نماز کے بعد اس جگہ بیٹھ کر پڑھتا ہو، اسے یہ اجتماعی عمل ہے، پہلے اس میں شرکت کرے، جبکہ وظیفہ بغیر بات کیے اس جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تبلیغ والوں سے سینگ لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیرے پاس اتنے جری تبلیغی کہاں سے آئے؟ تبلیغ والے تو چوہے کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، تیرے لیے شیر ببر ہو گئے وہ۔ اور یہ وظیفہ تو دعا کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ خدا جانے میرا کون سا وظیفہ ہے جس نے آپ کو اشراق تک فیض کیا ہوا ہے؟ میں نے ایسا وظیفہ نہ کبھی کیا ہے نہ کسی کو سکھایا ہے۔ 70 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں پر سورۃ شورى آیت نمبر 19 رزق کی کشائش کے لیے مفید ہے، وہ تقریباً 2.5-3 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر میں آپ تبلیغ والوں سے سینگ لڑیں گے اس سے بہت پہلے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تبلیغ والوں سے نہیں لڑو، کہیں جا کے اور اہل باطل سے لڑو۔ وہ کم از کم مسجد میں آ کے ہماری مسجد آباد کرتے ہیں، ہمارے ہی بھائی اور دوست ہیں اور ہمارے ہی مسلک کا کام کر رہا ہے۔ اجتماعی عمل کے سامنے انفرادی عمل کو چھوڑنا ضروری ہے، یہ بات درست ہے۔ صدقہ فطر قربانی کی کل کی قیمت قیدیوں کو ان کے گھروں میں دینا، جب محتاج ہو مسلمان ہو جائے۔ توبہ کی کہ چوری چھوڑ دی، اب یہ چوری کیا ہوا پیسے مجھے لوٹانا، بالکل لازمی ہے لوٹانا ہوگا۔ جب تک وہ لوٹایا نہیں اللہ نہ آپ کا فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، باقی میں صحیح کا اعتبار مشکل ہے، اس لیے دین کی جو چیز ثابت کی جائے انہی کتابیں ثابت، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بھی صحیح کتابیں ہیں، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابی عوانہ ہے، صحیح ابی المسکین ہے، صحیح ابن زاد الفقیر ہے، بہت صحیح ابن حبان ہے، صحیح حسان ہے، بے حساب صحاح موجود ہے۔ خیرات، صدقہ خیرات، تعاون وغیرہ کے لیے مختص کی ہوئی رقم میں سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی۔ مختص کی ہوئی تو دیتے کیوں نہیں؟ جب تک صدقہ خیرات والی رقم قبضے سے نکلی نہیں، آپ ہی کی ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ کے لیے شخص کی مختص کی ہوئی رقم پر اگر سال گزر جائے وہ بھی سرمایہ میں شمار ہوگا۔ جی ہاں، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ سنت مکمل طریقے کو کہتے ہیں، حدیث صرف قول کو کہتے ہیں۔ آدمی سفر میں تھا تو فرضوں میں قصر ہے اور سنت پڑھنا چاہیے، یعنی سنتوں میں اختیار ہے۔ تکلیف ہو تو نہ پڑھنا بہتر ہے، راحت ہو تو پڑھنا بہتر ہے۔ آج کل یہ جو رواج بن گیا کہ کسی بھی بیماری پریشانی بکرا مرغا یا انڈا کا صدقہ دے تو شرعی لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ تداؤ مرضاکم بالصدقات، حدیث میں ہے مردوں کا علاج صدقے سے کرو۔ داڑھی کون سی حدیث میں ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں ہے۔ اور داڑھی کتنی لمبی رکھنا چاہیے؟ 1 مٹھی بھر جائے۔ حدیث کا صفحہ نمبر تفصیل سے بتایا۔ حضرت شیخ الاسلام کی کتاب ہے داڑھی کی شرعی حیثیت، وہ لے لو، اس میں سارے صفحے لکھے ہوئے۔ اگر کسی کی کوئی امانت ہو یا کوئی کسی دکان پر کیشیئر ہو یا اس کا اپنی ذاتی مال ہو، جیسے موبائل وغیرہ، اگر کوئی ڈاکو چھین نہ چاہے تو اس کو دے دینا چاہیے، نہیں مزاحمت کرنا چاہیے، بشرطے کی مزاحمت کی صلاحیت ہو۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ میں نے شادی کی تو میری 2 بیٹی 1 بیٹا پیدا ہوئے، اب ان کی شادیاں ہو گئی اور ان کا حصہ پورا ان کو مل گیا۔ پھر میں نے دوسری شادی ایک بیوہ عورت سے کی، جس کے پہلے والے میاں سے 1 بیٹی تھی اور میرے ہاں سے اس کا کوئی اولاد نہیں، اور اب اس کی جو بیٹی تھی اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں کے اور میرا اس کا مال شریک تھا۔ اب میری بیوی کا انتقال ہو گیا، لہذا اس مال میں اس بیٹی کا کچھ حصہ ہے، یعنی آدھا بیٹی کا ہے، اور اولاد کے ہوتے ہوئے آپ سے تو اس کی اولاد نہیں ہوئی، نصف آپ کا ہے۔ مرحومہ کی جو بیٹی ہے آدھی جائیداد سب کچھ اس کو ملے گا اور آدھی اس کے میاں کو مل جائے گا۔ اسلام میں نیک کٹائی
اور پتلون پہننے کی اجازت تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تبرید النوازر ان کی کتاب ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے تبرید النوازر، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک مسئلہ حاضر ناظر پر۔ اس میں کہ اسے رسول کے نام کے ساتھ سوال لکھنا کافی ہے، منع فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہونا چاہیے۔ داڑھی مونڈنے سے مراد مرد اور داڑھی رکھنے سے اضافہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں ٹھیک ہے، داڑھی مونڈنے سے مردانہ کمزوری آتی ہے۔ الف نے با کو کچھ رقم امانت کے طور پر رکھوائی اس اجازت کے ساتھ کہ با اس کو خرچ بھی کرے، کیا با اس کو خرچ کر سکتے ہیں؟ نہ، امانت میں تو خیانت ہو جائے گی۔ بنو ہاشم کو زکات دینا کیا جائز ہے؟ نہ، اور اگر کسی نے دیا تو ہوئی نہیں، دوبارہ دینا ہوگا۔ بلوچستان کے علماء صریح غلطی پر ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام ارم ناز رکھا اور ہمیں اس کا معنی پتہ نہیں ہے، لہٰذا صاحبان عربی معنی بتائے، نام آپ رکھے اور معنی میں بتاؤں، میں آپ کا مزدور ہو گیا؟ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو بیمار ہے اور جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان کو صحت شفا دے۔ جنہیں اور کوئی گھٹن تکلیف رنج صدمہ درپیش ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور ملک کے بعض حصوں میں جو ظلم و ستم جاری ہے، اللہ ان کو رہائی و نجات عطا فرمائے۔ خداوند تعالی ظالم کو اپنے ظلم پر شرمندہ فرمائے اور ان کو توبے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالمین اور اس قسم کے قہر زدوں کے شر فساد سے اللہ تعالیٰ ملک و ملت محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم